سب کو جی معلوم ہے کہ گلگت بلتستان کے بارے میں آپ نے بہت لکھا، لوگ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کیا کہانی ہے کہ اس ریزورٹ ہوٹل کے ہر کمرے کا نام آپ کی جو گلگت اور بلتستان کے سفر نامے ہیں ان پر رکھا گیا؟ اس کے پیچھے کہانی that is, بتائیے۔ at times I say کہ I feel کہ I wasn't born in Lahore, I was born in کسی گلگت بلتستان کے کسی قصبے میں پیدا ہوا تھا. میرے اندر وہ روح ہے پہاڑوں کی. اچھا چنانچہ میں نے 16 سفر نامے لکھے ہیں نارتھ کے صرف. اور وہ اس لیے میں نے وہ ساری آوارہ گردیاں نہیں کی کہ میں ان کے بارے میں لکھوں. دیٹ واز مائی پیشن. اچھا اور میرے بیشتر سفر وہاں سے شروع ہوتے تھے جہاں پہ سڑک ختم ہو جاتی تھی، ٹریفک ختم ہو جاتی تھی، راستے ختم ہو جاتے تھے. دنیا کے جو مشکل ترین ٹریکس ہیں وہ میں نے کیے ہیں، سنو لیک کا، K2 کا، سارا کچھ. تو باہر تو، اور کیونکہ میں بہت عرصہ پہلے ان علاقوں میں گیا تو آلموسٹ بہت سارے علاقے میری وجہ سے انٹروڈیوس ہوئے. مثلا فیری میڈوز اوہ آج اچھا، کل وہاں پہ ہزاروں لوگ جا رہے ہیں. بہت آئی واز دا بہت فرسٹ پاکستانی ٹو گو دیئر موسٹ پرابلی. میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے کوئی گیا ہو 10-20 سال پہلے، لیکن کیونکہ سڑک نہیں تھی، پیدل جانا پڑتا. ارے تو اچھا وہاں پہ ایک لیک ہے، اس کا نام انہوں نے تارڑ لیک رکھ دیا. صحیح آج بھی جہاں پہ میں نے ٹینٹ لگایا تھا وہاں پہ جو ہوٹل تعمیر ہو چکا ہے اس کے اوپر میری تختی لگی ہوئی. اسی طرح روپل ویلی، اور روپل میں ایک ترشنگ ہے گاؤں جو میں نے کہا کہ پاکستان کا سب سے خوبصورت گاؤں ہے. بلکہ ایک دفعہ عمران خان صاحب میرے شو میں آئے اچھا تو وہ کوئی ماؤنٹینئرنگ کے بارے میں تھا. کرنل شیر خان بڑے فیمس ماؤنٹینئر تھے ہنزا کے. تو بعد میں چائے وغیرہ پہ عمران خان نے پوچھا کرنل شیر سے کہ جی کرنل صاحب آپ یہ بتائیے کہ عمران خان بھی بہت شہدائی تھے، انہوں نے کتابیں بھی لکھی نارتھ کے بارے میں، جی تو کہ اس دفعہ کہاں جاؤں میں. تو کرنل شیر خان نے کہا کہ جی تارڑ صاحب ہم شمال والوں سے زیادہ شمال کو جانتے ہیں، ان سے پوچھئے. جی چنانچہ میں نے سجیسٹ کیا کہ آپ ترشنگ جائیں. تو میرے کہنے پہ وہ ترشنگ بھی گئے اور ان کے کہنے پہ میں منیمک گیا. تو جب میں ترشنگ گیا ہوں جی تو آلموسٹ اس کے اوپر نانگا پربت ایک کتاب تھی، اس میں اس کا حوالہ تھا. جی پھر لوگوں نے جانا شروع کر دیا. اب وہاں پہ جو ایک ہوٹل تب تو تعمیر نہیں ہوا تھا، 1-2 کمرے تھے اور کوئی بھی نہیں تھا، کوئی ادھر جاتا نہیں تھا. تو اس کے ایک کمرے کے بعد تختی میرے نام کی لگی ہوئی ہے، اچھا اور اس کے ساتھ والا جو کمرہ ہے اس کے اوپر رائنولڈ میسنر کی لگی ہوئی. اچھا کیونکہ ہاں میسنر اگین مائی فیوریٹ ماؤنٹینئر، دنیا کا سب سے فیمس. تو وہ روپل آیا کرتا تھا نانگا پربت، کیونکہ نانگا پربت کے ساتھ اس کی فیسینیشن تھی. بڑی چنانچہ اسی طرح ہی جی بڑا اور مشکل بھی پہاڑ جگہ کہا ہیں جاتا ہے، نانگا پربت تو جو بڑا مشکل میرے پہاڑ ہے۔ حوالے سے وہاں پہچانی جاتی. تو یہ آپ نے ہوٹل کا پوچھا، اس کے مالک کا اسرار اور بڑے فنیٹک فین ہیں میرے. تو انہوں نے ہوٹل بنایا اور تصویریں وغیرہ یہ وہ، اور انہوں نے 8-10 کمرے جو مختلف کتابیں میں نے لکھی ہیں ان کے نام پہ، درست ایک پورا بلاک ہے وہ لکھا ہوا، اور ایک کمرہ اس کا میرا ہی نام ہے اوپر لکھا ہوا لکڑی کے ساتھ. اور آپ ملاحظہ کیجئے کہ ایج کس طرح آپ پہ اثر انداز ہوتی ہے کہ میرا جی تو بہت چاہتا ہے لیکن آج تک میں نے اپنا وہ کمرہ نہیں دیکھا. اس کی بڑی خواہش ہے کہ میں آپ کے سٹے کروں. لیکن تو بات اور کیسا لگتا میرا خیال کیسا ہے ہے کہ یہ جتنی سارا کچھ؟ محبت میں نے شمال سے کی ہے، شمال والوں نے مجھ سے زیادہ محبت کی. جی وہ تو صحیح ہے، لیکن میں وہی بات کہہ رہی تھی کہ کیسا لگتا ہے جب آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو بھی اچیومنٹ آپ نے کی ہو اس کا نتیجہ سامنے اس طرح سے نظر آ جائے۔ اچھا ایک تو بحثیت یہ تھا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میرا نقطۂ نظر جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں جی سفر نامہ لکھنا نہیں ہوتا، نیور. بعد میں لکھنا شروع کر دیا. بیسک میں نے ہمارا گردی کرنی ہے، اس کے نتیجے میں ایک سفر نامہ آ جاتا ہے. اب وہ سفر نامہ جس طرح فیری میڈو والا کہتے ہیں ترشنگ والے کہ آپ نے ہمارے روزگار کا بندوبست کر دیا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز ہے
میری کوئی انٹینشن نہیں تھی. چنانچہ جس طرح میں درجنوں ایسے ٹریبیوٹس کا تذکرہ کر سکتا ہوں. جی تو یہ ہے کہ میں جتنے بھی مثلا مجھے آپ کو شاید علم ہوگا کہ اکیڈمی آف لیٹرز پاکستان نے پاکستان کا سب سے بڑا جو لٹریچر ایوارڈ تھا کمال فن جی وہ دیا، لیکن وہ 2 لوگوں کو دے دیا. 5 لاکھ کا مجھے چیک آ گیا. تو آن پرنسپل کہ یہ ایک کو ملتا رہا ہے تو ایک کو ہی ملنا چاہیے یا کسی اور کو یا مجھے، میں جی نے وہ واپس کر دیا. اسی طرح ہی جو سول ایوارڈز وغیرہ ہیں، پہلے کی بڑی خوشی ہوئی تھی پرائڈ آف پرفارمنس، جی لیکن بعد میں مجھے ستارہ امتیاز وغیرہ ملا تو آئی ریفیوز ٹو گو. اور اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ 50-60 سال عمر کے آپ مشقت کرتے ہیں. میں اپنی رائٹنگ ٹیبل پہ آلموسٹ 50 ایئرس 7 سے لے کے 11 بجے تک بیٹھا ہوں ایوری ایوننگ when people had fun and I had the opportunities also. لیکن for me that commitment, the most beautiful moment for me was that the time I sat on that table and I started writing. تو میں نے اتنی مشقت کی ہے، اور زندگی میں سارا کچھ مشقت ہی کی ہے نا. یہ ساری مشقتیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ نثر ایکٹنگ آپ کو پتہ مشقت ہوتی، اس میں جی کوئی بھی تکمیت تو کام ہوتی کیا نہیں. جائے اور اگر پورے دل کے ساتھ کیا تو جائے تو وہ بالکل. ایک صاحب جو ہے who happens to be the head of state اور گورنر، جس کا کوئی تعلق نہیں ان چیزوں سے، میں اس کے سامنے سر جھکاؤں یوں کر کے کہ وہ میرے گلے میں کیا ڈالے، ایک ٹھیپا سا ڈال دے. میں نے وہ ٹھیپا کرنا کیا بھائی، واٹس دا یوز. میرے کسی جگہ آپ وہ یہاں پہ آپ دیکھیں کوئی میرا ایوارڈ نہیں لگا. اور واحد ایوارڈ جو میں نے سنبھالا ہوا ہے وہی گورنمنٹ کالج کا گورنمنٹ کالج کا. لائف ٹائم اچیومنٹ. ہاں بالکل وہ دیکھیں تو جی. یہ اصل اس میں لائف وہ جو تھا کمال فن ایوارڈ، اس کی معذرت کرتے ہوئے یہ مجھے آدھا ایوارڈ دیا گیا، یعنی میں آدھا ادیب ہوں، لیکن میرے لیڈر مجھے پورا ادیب مانتے. درست. اور ان کی موجودگی میں ایز یو نو کہ پچھلے 25-30 سال سے اس دفعہ کا نہیں پتا، آئی ایم دا بیسٹ سیلر ان پاکستان. جتنی کتابوں کے میرے ایڈیشن شائع ہوتے ہیں، شاید ہی کسی کے ہو. پیار کا پہلا شہر کو آپ جانتی ہوں گی، بالکل. اس کا 90th ایڈیشن آیا ہے. 90 90. 90 اچھا. 90واں. چنانچہ مجھے اصل ایوارڈ جو ہے نا یہ لوگ دیتے ہیں. اسی طرح شمال والے جو ہیں جس طرح مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ میرے لیے ایوارڈس. یہ وہ ہمارے عبداللہ حسین میرے، آپ کو پتہ ہے کہ عزیز ترین دوست ہے، جی وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ کیا ہوا کہ یہ ایک تانبے کا ایک ٹھیپا سا اوپر لال بنا ہوا ہے، وہ آپ کے گلے میں ڈال کے کہتے ہیں آپ گھر چلے جاؤ، آپ کی بڑی عزت افزائی ہوئی ہے. جی تو یہ جو آرمی میں جنرل ریٹائر ہوتے ہیں ان کو 2 روپے زمین ملتی ہے، تو ہم بھی تو وہ مذاق سے کہتے ہیں ہم بھی تو ادب کے جنرل ہیں نا، ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو ہے رسپانس ہے آڈینس کی، میرے لیڈر کی. اور وہ خوش قسمتی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تیسری نسل تک چلا گیا ہوں. جی یعنی جو پہلی نسل پڑھ رہی تھی، پھر دوسری، اب تیسری ینگر جنریشن یا تکیہ تارڑ ہے مال ٹاؤن میں، وہاں پہ بالکل ینگ لوگ آتے ہیں اور انہوں نے مجھے پڑھا ہوتا ہے. تو دیٹ مینس کہ کچھ نہ کچھ اس میں سکت ہے میری تحریر میں کہ وہ سفر